السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ تاریخ اسلام کی ایک سرفروش مجاہدہ خولا بنت عذور آج ٹک ٹاک پر ناچتی اور گاتی مسلمان عورتوں کی ویڈیوز کسی نے سینڈ کی تو اتنی بے پاک خواتین دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، کیا یہ ناچ گا کر دجالی ایجنڈے کی تکمیل میں کردار ادا کر رہی ہیں؟ کیا ایسے لوگ معاشرتی برائی کا سبب نہیں بن رہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو حرام کر دیا بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اپنا احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، ہے حیا مانیے اظہار کہوں یا نہ کہوں، نہیں کرنے کا ہے تقریر ادب سے باہر، میں بھی ہوں واقف اسرار کہوں یا نہ کہوں، شکوہ سمجھو اسے یا کوئی شکایت سمجھو، اپنی ہستی سے ہوں بیزار کہوں یا نہ کہوں۔ احباب کرام، ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں 500 ملین لوگ اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو بنانے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر مہینے میں لانچ کیا۔ 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی 50 سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500 ملین اس کے ویورز ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذاہب کے علاوہ سارے مذہب کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یہودی مذاہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی اس ایپ پر نہیں ملے گی۔ لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذاہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ 2 واقعات یہاں پہ پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے، ہم شاید اپنے ماضی کو بھول بیٹھے ہیں۔ میں یہاں اسلام کی ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کا نام خولا بنت عذور ہے۔ شاید ان بے ضمیر لوگوں کی غیرت جاگ جائے۔ جنگ یرموک میں رومیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی۔ میدان جنگ میں ایک خیمے کے اندر مسلمان خواتین ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کے ذمے زخمیوں کی ذمہ داری اور مرہم پٹی تھی۔ ان کو پانی پلانا، شہیدوں کی قبریں کھودنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا۔ مجاہدین اسلام میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ رومی مسلمان خواتین کو اپنے خیمے میں تنہا پا کر ان کے خیمے پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے ان کے خیمے کو گھیر لیا۔ اس اچانک حملے سے خواتین بے حد پریشان ہوئیں۔ چنانچہ ان سے نپٹنے کے لیے وہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور ان سے کہا، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے جو ان بزدلوں کا مقابلہ کریں، اور نہ ہی زہر جس کو کھا کر مر جائیں اور عزت بچائیں۔ ہمت و شجاعت والی حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سب کی ہمت بندھائی اور کہا، بہنوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ ہمت سے کام لو، اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ حرام موت کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں تو کیا ہوا؟ آؤ ان خیموں کے کونٹے نکال لیں اور اللہ کا نام لے کر ان بزدل کافروں پر حملہ کریں۔ انجام اس پر چھوڑ دیں جس نے ہم کو پیدا کیا۔ خواتین نے اس تجویز کو پسند کیا اور خیموں کے کونٹے نکال کر اللہ کا نام لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت جرأت سے دشمنوں کے حملوں کو روک رہی تھی اور ان پر حملہ بھی کر رہی تھی۔ ان کا ہر وار دشمن کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں 30 رومی مرد خاک و خون میں تڑپ کر ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر رومی دستے کے سردار کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بزدلوں، عورتوں سے پٹ رہے ہو، ان سب کو چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر کے پکڑ لو۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر اللہ کے حضور سربسجود ہو کر دعا کرتی ہیں، اے پروردگار، ہماری حفاظت کر، ہم مظلوم ہیں، کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، تیرے قبضے اور اختیار میں ہر چیز ہے، ہمیں ان کافروں سے بچا، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی ایک سمت سے نعرہ تکبیر کا شور سنائی دیا۔ جب آپ نے سجدہ کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے بھائی حضرت زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ہمراہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی پوری شدت سے رومی کافروں پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں کے لیے مجاہدین کے وار سے بچنا مشکل ہو گیا۔ رومیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہاں سے نکل بھاگنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی اور فرار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روز افزوں فتوحات سے بہراور ہو رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن عذور کی بہن خولہ بنت عذور بھی تھیں۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں۔ آپ نے حضرت عبیدہ بن الجرح کو 2000 کے لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر ان عورتوں کا حال سنیے جنہیں پطرس نے قید کر لیا تھا۔ پطرس جو بولس کا بھائی تھا، بولس مسلمانوں کی قید میں تھا۔ مسلمان عورتوں اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو لے کر استریاک کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظریں انتخاب خولہ بنت عذور پر جا رکی اور اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مخاصمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ مسلمانوں کی غیور مائیں بہنیں بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمے میں واپس کر دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب اسیر شدہ مسلمان عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر و طبی اور اے امالفا کی باقیات صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا لیں؟ اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی باقی عمریں اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکا لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت و شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث سرخروئی اور سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر افیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا ہماری اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں۔ حضرت خولہ نے کہا، بے شک ہم نہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے۔ خیمے کی چوبیں اکھیڑ کر یکبارگی حملہ کرتے اور یہ کہتی جاتی تھیں کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے، یعنی جو بھیڑ ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ پھر اسلام کی اس بہادر بیٹی حضرت خولہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے شکست و ریخت کا یہ عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ پطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کی ٹکا بوٹی بنا کر ختم کر دیتی۔ حضرت خولہ فرماتی تھی، اے رومیوں، آج تمہارے بیجے ہمارے چوبوں سے کچلے جائیں گے۔
آج تمہاری بیویاں رنڈوا اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تمہاری عمریں آج کے دن مقطع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا کہ خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی؟ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولہ فرماتی تھی، اے مجاہدین اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان ہے، تو تم اب امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استریاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار تلواروں کی چمک اور چھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سرفراشان اسلام کی بہادر مجاہدہ عورتیں خیمے کی چوبوں سے رومیوں کے سروں کو کچل کر واصل جہنم کر رہی ہیں۔ جب پطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام ان کے تعاقب میں آ پہنچے ہیں تو اس نے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہی۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے تعاقب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور واصل جہنم ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و بیش 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کیا۔ میری بہنوں کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیا ان صحابیہ خواتین کو بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، بزدلی اور کم ہمتی والی زندگی چھوڑ کر بہادری کو اپنائیں اور اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست دکھائے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔